کے بارے میں ایک رپورٹ۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ قومی وطن پارٹی کے بانی چیئرمین اور پاکستانی سیاست میں 4 دہائیوں سے سرگرم ہیں۔ اپنے سفر سیاست میں آپ نے صوبوں کی خود مختاری کا مقدمہ خوب لڑا ہے اور آفتاب شیرپاؤ کو پختونوں کی آواز بھی سمجھا جاتا ہے۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ 2 بار خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر برائے پانی و بجلی اور سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات بھی رہ چکے ہیں۔ آفتاب احمد شیرپاؤ کو 3 بار بم دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے۔ آفتاب شیرپاؤ ملکی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی کافی سرگرم رہے ہیں۔ 2007 میں انہیں پاک افغان امن کے لیے بنائے گئے مشترکہ جرگے کا چیئرمین نامزد کیا گیا۔ آفتاب شیرپاؤ کی سیاست میں آمد حادثاتی تھی۔ آپ کے بھائی خیبر پختونخوا میں PPP سے وابستہ تھے کہ ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس وقت آفتاب شیرپاؤ پاک فوج کا حصہ تھے، لیکن آپ نے فوج چھوڑ کر سیاست شروع کر دی۔ خیبر پختونخوا میں 3 بار PPP کی حکومت بنوانے اور سینئر نائب صدر رہنے کے بعد جب 1997 میں خیبر پختونخوا میں PPP کو شکست ہوئی تو آپ نے پارٹی چھوڑ دی۔ اس کے بعد آپ نے PPP شیرپاؤ گروپ کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنائی اور پرویز مشرف کی حکومت میں شامل ہو گئے۔ 2012 میں PPP شیرپاؤ گروپ کا نام تبدیل کر کے قومی وطن پارٹی رکھ دیا گیا۔ اس وقت قومی وطن پارٹی خیبر پختونخوا کی بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہے اور آفتاب شیرپاؤ صوبے کے پشتونوں کی طاقتور آواز ہیں اور افغانستان سے تعلقات کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ فورن پلیئرز آئے تھے، وہ سب قابل قدر تھے اور گیم میں جو ان کے سپانسرز تھے تو وہ تو ایسے پلیئرز کو نہیں لا سکتے تھے جو یہاں پر پرفارمنس نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب اچھے پلیئرز تھے اور یہ بدقسمتی تھی کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے جو پلیئرز تھے انہوں نے انکار کیا، اس کی جگہ انہوں نے اور چناؤ کیا، جو لسٹ تھی اس میں سے چناؤ کیا۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ ان کو اس طریقے سے یہ کہنا کہ جی وہ اچھے پلیئرز نہیں تھے یا پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لائے، یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ اچھا خان صاحب، ایسا ہے کہ وہ ایک اور مہم چلانے لگے ہیں، مگر اس بار الیکشن کمیشن کے خلاف چلانے لگے ہیں۔ انہوں نے اس کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ آپ ان کے اتحادی ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب بھی انہوں نے دھرنے کیے تو آپ کی پارٹی جو ہے ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئی، مگر کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے صحیح معنی میں ترمیم نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایک مہم چلنی چاہیے اور عمران خان صاحب کا آپ ساتھ دیں گے؟ منیزہ، ترامیم تو الیکشن کمیشن نے نہیں کرنی ہے، ترامیم تو پارلیمنٹ نے کرنے ہیں۔ ترامیم تو وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے انہوں نے بنا کے پارلیمنٹ میں پیش کرنے ہیں، تو وہ اب تک تیار نہیں ہوئے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو بھی احکامات ہیں الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کی۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں۔ یہ مجھے علم نہیں ہے کہ کون سے اقدامات ہیں جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کی، لیکن جو چیف الیکشن کمشنر ہے بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ جج ہیں اور اس پہ کسی کو میرا خیال ہے کوئی ایسے اعتراض نہیں ہے، بلکہ جو باقی جو ہیں الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں سارے قابل قدر ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم یہ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں اور اس کو ایکٹ کی شکل میں، اس کو بل کی شکل میں اسمبلی میں پیش کریں۔ خان صاحب، آپ نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی سینسس کے حوالے سے۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر سینسس میں ریگنگ ہوئی تو یہ جو 2013 میں مبینہ طور پہ دھاندلی ہوئی تھی اس سے بھی بڑی دھاندلی ہوگی، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو سینسس ہونے جا اور یہ بہت بڑا اقدام ہوگا کہ اس کے اندر خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ منیسا، اس میں دیکھیں آپ ایک کو اگر آپ اس سے دیکھیں کہ 18 سال تک ملک میں سینسز نہیں ہوئی اور یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی اس کو لٹکاتے رہے، کبھی کہتے رہے کہ جی فوج دستیاب نہیں ہے، بہت سے بہانے بناتے رہے۔ میں اس میں ایک بل میں نے ترامیم بھی پیش کی ہے نیشنل اسمبلی میں جو کہ پاس ہو گئی تھی اور یہ کہا کہ ایک تو اس سے پہلے اس میں یہ نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں تھی کہ کب ہونے چاہیے، ابھی ہم نے اس میں یہ ڈال دیا کہ ہر 10 سال کے بعد
इलेक्शन ये सेंसस होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ चूंकि इनके जो बोर्ड है उसके जो मेंबर्स हैं उसमें सब सूबों को नुमाइंदगी नहीं दी गई थी। हमने कहा कि ये भी किया जाए। जहाँ तक वो सवाल है कि इसमें रिगिंग की और हमें जो शकूक शबात है वो ये है कि जब ये हाउस काउंट और ये दूसरे हो जाएंगे तो ये कागजात सब जमा होके बजाय इसके कि वो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में हो काउंटिंग उसकी इस्लामाबाद में आएगी। इस बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग भी बुलाई और उसमें चीफ ये इलेक्शन कमीशन ये इनके लोगों को भी बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने माजरत की इस पे। मेरा ख्याल है कि और उनको ये कहा गया कि चलें अगर इधर नहीं भी करते हैं तो एक कॉपी हमें उसकी यहाँ पर दें ताकि हम भी अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करें और देखें कि ये सही हो रहा है। तो उसमें अभी ये कोई उन्होंने फैसला नहीं किया, इसलिए हमें शकूक व शबात इसमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जो भी काउंटिंग हो वो पेशावर के अंदर हो, इस्लामाबाद में ना हो, ये आपकी डिमांड है? पेशावर के अंदर हो, क्योंकि लाहौर में हो रही है, कराची में हो रही है, तो इन दो सूबों में तो वहां पर हो रही है, शायद क्वेटर में भी होगी, लेकिन पेशावर को क्यों नजरअंदाज किया गया और यहाँ इस्लामाबाद में क्यों किया जा रहा है, ये हमारा वो है। खान साहब, पॉइंट टेकन। एक और अहम मामला है जो सामने आने वाला है, वो है फौजी अदालतों का। क्या आप समझते हैं कि फौजी अदालतों को बहाल होना चाहिए? मुनीज़ा, ये तो देखें बड़ा मुश्किल घड़ी है और पिछली दफ़ा भी जब ये एक्सटेंड किया गया, ये कानून लाया गया था और उस वक्त तजवीज़ की गई थी तो बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस पर इतराज़ था। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हालात ऐसे थे आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद कि मिलिट्री कोर्ट्स को उनका जो कानून है वो लाया गया और अमेंडमेंट की उसमें आइन में। अब 2 साल गुजर गए हैं। बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, विटनेस प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन के जो हैं, उसमें से कोई काम नहीं हुआ और उनको अभी ये मुश्किल आ रही है कि आप बहाली के फेवर में हैं, जो मुझे आपकी बात से लगा है, चूंकि ये बातें बहुत दफा हम इसके ऊपर काफी ज्यादा टीवी टॉक शोज भी कर चुके हैं। आप बहाली के फेवर में हैं? अगर हैं तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 अपनी तजावीज पेश की हैं, क्या आप उनके साथ हैं उन तजावीज पे, या आपकी पार्टी, ठीक है आपकी नेशनल असेंबली में इतनी ज्यादा प्रेजेंस नहीं है मगर खैबर पख्तूनख्वा में तो है और वहां पे ये जंग, यू आर ऑन द फोर फ्रंट ऑफ दिस वॉर, क्या आप कोई अपनी तजावीज पेश करेंगे? हमने तो पहले जो तजावीज़ ये 8 मीटिंग्स हुई हैं स्पीकर के साथ और उसमें सब कमेटी भी बनी थी, तो हम तो उसके साथ एग्री हैं उस मसवदे के साथ। अभी पीपल्स पार्टी का जो मसवदा है वो कल मीटिंग होनी थी स्पीकर के साथ, लेकिन अभी परसों को तक वो पोस्टपोन हो गई है। उसमें देखेंगे जो काबिल अमल होगा हम जरूर उसकी हिमायत करेंगे और हम चाहते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो भी हो उसमें नाइंसाफ़ी उस लिहाज से ना हो या जुल्म ना हो, उसके लिए जो भी इक़दामात लेने पड़े ज़रूर लेने चाहिए। ठीक। दूसरी तरफ खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो आजकल बड़ा अहम मामला चल रहा है वो है कि फाटा का मर्जर। बात हो रही है कि फाटा को जम किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में या मेन स्ट्रीम किया जाएगा। इसके ऊपर जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के परवेज खटक साहब, उन्होंने भी खत लिख दिया है और फेडरल हुकूमत से पूछा है कि आप हमें बताएं कि जो आपने कैबिनेट कमेटी बनाई है उसके अंदर क्या आप जम करने की बात कर रहे हैं या मेन स्ट्रीम करने की बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर एक अभाम है। आप भी उस कमेटी के अंदर हैं, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के दरमियान क्या हो रहा है? क्या जम होगा या मेन स्ट्रीम होगा, और मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है? मुनीज़ा, ये सबसे पहले हमने उठाया ये बात
اور جیسے یہ اعلان ہوا کیبنٹ کے بعد جب اعلان ہوا تو ہم نے کہا کہ اس میں ابہام ہے، مین سٹریمنگ یا قومی دائرے میں لانا، تو اس کا تو یہ نہیں کہا گیا کہ مرجر انٹیگریشن کی بات نہیں کی ہے. تو مین سٹریم اس کو یہ ابہام ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر آگے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں ان کو سیٹیں ملیں گی، وہ تو صحیح ہے، لیکن جو قوانین جو وہاں پر سپریم کورٹ، سیٹیں کب ملیں گی؟ صوبائی اسمبلی میں سیٹیں ان کو 2018 کے الیکشن کے وقت ملیں گی یا اگلے الیکشن میں ملیں گی؟ نہیں، ابھی تو یہ کہا گیا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ان کو سیٹیں ملیں گی. ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ 5 سال کا جو عرصہ انہوں نے دیا ہے اس کو کم کیا جائے اور جلد سے جلد اس کو مرج کیا جائے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ جیسے جتنا ٹائم گزرے گا تو اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا ہے. دوسری بات جو اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جورسڈکشن تو وہاں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ رواج جو ریگولیشن ہے اس کو بھی لاگو کر رہے ہیں. تو رواج، اور یہ تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو ملکنڈ ڈویژن میں جب یہ قوانین تھے اور اس میں جو رواج وغیرہ تھا وہ سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. جی، وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. ابھی رواج جو ہے وہ مختلف ایجنسیز میں مختلف رواج ہیں، تو اس کو اس لحاظ سے یہ کیا چاہتے ہیں شیرپا صاحب؟ چونکہ مجھے وقفہ لینا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بات کلیئرلی ہو جائے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ فاٹا کو اس وقت مرج کر دیا جائے، جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ میں آئے، اور رواج ایکٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، جو عام قانون ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، وہی لاگو ہونا چاہیے فاٹا میں؟ بالکل ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہی قوانین جو ہے وہ لاگو ہو جائے، اور جب خیبر پختونخوا کا حصہ ہو جائے گا تو وہی قانون جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے وہی قانون وہاں پر بھی لاگو ہو. مگر اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں کیسی آوازیں اٹھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ فاٹا کا مرجر ہو جائے اور وہاں سے رواج ایکٹ ختم ہو جائے، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر ڈورینڈ لائن کا کیا ہوگا، اور جو ڈسپیوٹڈ ایک ٹیریٹری جس کو وہ کہتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان فاٹا، اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو لے کے ایک نیا محاذ تو نہیں کھل جائے گا افغانستان کے ساتھ؟ اس پر ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے سابق وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپا. اس سے لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کی حکومت کے اندر ایک اہم عہدہ آپ نے سنبھالا، آپ وزیر داخلہ رہے، مشرف صاحب کی حکومت میں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں آپ وزیر اعلیٰ رہے، تو تب آپ نے فاٹا کے مرجر یا فاٹا کی مین سٹریمنگ کی بات کبھی کیوں نہیں کی؟ دیکھیں منیزہ، یہ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ تو 9/11 کے بعد جو صورتحال فاٹا میں پیدا ہوئی اور وہاں پر جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور جو ملکس ٹارگٹ کیے گئے، وہ اس کے بعد یہ صورتحال، اس وقت تو حالات ایسے تھے کہ فاٹا بالکل نو گو ایریاز تھی. ابھی آہستہ آہستہ حالات بدل گئے ہیں، آپریشنز ہوئے ہیں، نارتھ وزیرستان کے، شمالی وزیرستان کے جو آپریشن ہوئے اس کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اور یہ وقت ہے کہ اس میں تبدیلی، فاٹا ریفارمز کی جائیں. پچھلی حکومت میں این ڈی آئی کے تحت 10 پارٹیاں اس میں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے فاٹا ریفارمز کے لیے کام کیا، اور وہ ریفارمز جو ہیں پریزیڈنٹ کو پیش کیے گئے تھے، جس میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو وہاں پر ایکسٹینڈ کیا. یہ بتدریج ہونا تھا اس لحاظ سے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ پہلے وہاں پر وہ نہیں تھا. ایف سی آر میں ترامیم کیے گئے تھے جو کہ اس وقت ریزسٹنس تھی. جی، آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ آپ نے کہا کہ جی اس وقت جو ایریاز تھے وہ نو گو ایریاز تھے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ نو گو ایریاز تھے، اور جب بھی کسی انٹیریئر منسٹر سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک فاٹا کے اندر نو گو ایریاز رہیں گے تب تک پاکستان کے اندر کہیں بھی امن نہیں آ سکتا.
آپ بھی انٹیریئر منسٹر اسی دور میں رہے، مگر ہم نے کیا دیکھا کہ جب آپ انٹیریئر منسٹر تھے تو آپ نے طالبان کے ساتھ امن معاہدے کیے. اب جب آپ ان امن معاہدوں کو دیکھتے ہیں جن کی بار بار خلاف ورزی خود طالبان نے کی، بیت اللہ مسعود ہو گئے، نیک محمد ہو گئے، کیا وہ صحیح پالیسی تھی؟ اور وہ پالیسی کس کی تھی کہ طالبان کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات کریں اور بدلے میں آپ کو کچھ خاص ملا بھی نہیں؟ دیکھیں جی، انٹیریئر منسٹر کا فاٹا میں وہ عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ اس کا چیف ایگزیکٹو ہے اور گورنر ایجنٹ ہے، اس کے تحت یہ گورن ہوتا ہے. تو اس میں انٹیریئر منسٹر کا کوئی اس عمل دخل اس لحاظ سے نہیں تھا. اور جو معاہدے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیک محمد سے ہوا، بیت اللہ مسعود سے ہوا، وہ میرے آنے سے پہلے یہ معاہدے ہو چکے تھے اور ان میں پھر خلاف ورزی بھی ہوئی، وہ معاہدے کوئی کام نہیں آئے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دور حکومت میں، زرداری صاحب کی حکومت میں، ANP نے بھی ایک معاہدہ کیا تھا صوفی محمد کے ساتھ، وہ بھی کام نہیں آیا. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت نے کوشش کی طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنے کی، لیکن وہ معاہدہ طے نہیں پایا، اور اس کے بعد یہ شمالی وزیرستان کا آپریشن شروع ہوا. آپ نے معاہدے کیے، باقی حکومتوں نے معاہدے کیے، اب رد الفساد شروع ہو گیا ہے، اس سے پہلے ضرب عضب شروع ہو گیا تھا. اگر معاہدے کام نہیں آئے اور اب آپریشن کام نہیں آ رہا تو پھر حل کیا ہے؟ آپ انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور آپ کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کیا جائے پھر؟ دیکھیں جی، اگر آپ شمالی وزیرستان کے آپریشن کو دیکھیں تو کامیاب آپریشن تھا. ان کے پاس جو جگہ تھی، اسپیس تھی، وہ ان سے لے لی گئی تھی، اور ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا تھا. اب اگر وہ آپریٹ کر رہے ہیں تو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. یہاں پر ان کو سپیس اس لحاظ سے نہیں ملی، اور آپ نے دیکھا کہ 2 سال میں بہت کم واقعات ہوئے ہیں. اب جب انہوں نے اپنے آپ کو افغانستان میں آرگنائز کیا تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال ہے کہ صرف آپریشن اس کا حل نہیں ہے. اس کے بعد اس کے فالو اپ سول اور ملٹری کو دونوں کو کمپلیمنٹنگ اینڈ سپلیمنٹنگ ایچ ادر، جس طرح یہ جو نیپ جہاں آپ پر نے سلیپرز تجویز دی ہیں. تھی ہونی چاہیے. جی مگر شیرپال صاحب، آپ کا ایک بیان تھا، حیران کن بیان تھا. آپ نے بیان دیا کہ جب صوفی محمد صاحب کے ساتھ جب ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور جب مشرف صاحب کی حکومت بالکل ختم ہو رہی تھی، ایمرجنسی بالکل ختم ہو رہی تھی، تو آپ نے بیان دیا کہ 2 درجن کے قریب صوفی محمد کے لوگوں کو رہا کر دیا گیا تھا. کیا اب بھی آپ اس بیان کے اوپر قائم ہیں؟ اور کیا مطلب کہ کیا حکومت نے خود ہی رہا کر دیا تھا صوفی محمد کے لوگوں کو؟ منیزم، مجھے یاد نہیں پڑ رہا یہ بیان، میرے علم ہیرلڈ میں آپ میں نے اس وقت انٹرویو دیا میرے تھا ذہن میں نہیں آ رہا کہ ان کے 12 لوگوں کو وہ کر دیا تھا، رہا کر دیا تھا. شاید ان کے اوپر وہ کوئی کیس نہیں بنتا ہو، لیکن صوفی محمد تو جیل میں تھا، اب بھی ہے. اس کو تو رہا نہیں کیا گیا، اس وقت نہیں رہا کیا گیا، بعد میں کیا گیا تھا. لوگوں کو شاید ہوا ہوگا، اور ان پہ شاید کوئی ایسے شواہد یا کوئی شہادتیں نہیں ہوں گی، کیس کمزور ہوگا تو اس لیے رہا کیا ہوگا. اچھا، میرا خیال ہے اشارہ کسی اور طرف تھا. مگر اگر افغان پالیسی کے اوپر آ جائیں تو شیرپال صاحب، آپ اس وفد کا حصہ تھے جو کابل گئے تھے، اور آپ نے پریزیڈنٹ صدر غنی کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی تاکہ راہ ہموار ہو، امن کے لیے راہ ہموار ہو. تب سے لے کے اب تک کیا ہوا کہ معاملات اتنے خراب ہو گئے؟ اس کی ذمہ داری ہم کس کے سر ڈالیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے تو کوشش کی، اور اس کے بعد اشرف غنی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں یہاں پر آئے اور ان کو بڑی عزت دی گئی. اس کے بعد بہت سے واقعات افغانستان میں ہوئے، ان کی فنگر انہوں نے ہمارے طرف اشارہ کیا کہ یہ پاکستان سے ہو رہا ہے. اب جب یہاں پر ہو رہے ہیں تو ہم نے بھی لسٹ دی ہے ان کو کہ یہ سب افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ
جہاں تک ممکن ہو سکے دونوں ملکوں کو مل بیٹھ کے اس مسئلے پہ دونوں ساتھ ہمکاری کریں تو تب جا کے اس کے لیے اس کا کوئی طریقہ کار نکل سکے گا اور اس کو ہم آگے بڑھا سکیں گے. اگر ہم ایک دوسرے پہ بدگمانی ظاہر کریں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مگر شیرپال صاحب دیکھیے، ایک طرف سے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ کافی سخت ڈسپیوٹس ہیں. افغانستان نہیں مانتا ڈورینڈ لائن کو. اگر ہم فاٹا کو سیٹلڈ ایریا میں لے آتے ہیں تو کرزائی صاحب کی ٹویٹ اس وقت ہمارے سامنے ہے، جہاں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو فاٹا کے ایریا ہے اس کو ضم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے چونکہ ہم ڈورینڈ لائن کو نہیں مانتے. اگر یہ ترامیم آپ لوگوں نے کر لی تو افغانستان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے ایک نیا محاذ کھل جائے گا؟ اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ منیزہ، ایک تو اگر آپ آئین کو دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 1 دیکھیں تو اس میں پاکستان کے حصے ہیں اس میں فاٹا موجود ہے. 4 صوبے اور فاٹا وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ فاٹا پاکستان کا حصہ ہے. ہم ادھر ایڈمنسٹریٹیولی پولیٹیکلی وہاں تک یہ سب کچھ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کا ایک حصہ بنے. کچھ حصے اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے کچھ حصے پہلے سے ان کی باؤنڈری جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے. بلوچستان میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کی باؤنڈری جو ہے افغانستان کے ساتھ ہے. تو فاٹا ایڈمنسٹریٹیولی اب خیبر پختونخوا کے تحت ہوگا. اس میں جو کام ہوں گے، اس میں جو کچھ ہوگا وہ قانون سازی میں حصہ لے سکیں گے، صوبائی اسمبلی میں بھی اور یہاں پر قومی اسمبلی میں بھی. تو اس میں کوئی عوام نہیں ہے کہ فاٹا پاکستان کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. شیرپال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور پھر ہم بات کریں گے کرپشن کے حوالے سے. پینما کا کیس چل رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر احتساب کمیشن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں 2013 میں چھوڑ دی، مگر اس کے 20 مہینے کے بعد آپ واپس آ گئے اور نئے وزراء کے ساتھ واپس آئے، جبکہ الزام آپ کے پچھلے وزراء کے اوپر لگا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. تو کیا معاملات ہوئے آپ کے اور عمران خان صاحب کے درمیان کہ آپ واپس آ گئے اور بغیر کسی اپالوجی کے واپس آئے؟ دیکھیں منیزہ، اگر ہم واپس آئے تو انہوں نے ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہا کہ آپ واپس حکومت میں شامل ہوئے. تو یہ تو ایک قسم کی ونڈیکیشن تو ہو گئی ہماری. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک جرگہ ابھی حال ہی میں جو ہمارے وزیر تھے جنہوں نے کیس کیا ہوا تھا، جو کیس انہوں نے وہ کیا تھا، تو وہ جرگہ وہاں پر گیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ غلطی ہوئی ہے اور بخت بیدار صاحب نے ان کو وہ جرگہ قبول کر لیا اور کہا کہ میں کیس اپنا واپس لیتا ہوں. تو یہ کافی ہے ونڈیکیشن، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے سیاست میں. مگر شیرپال صاحب، احتساب کمیشن جو عمران خان صاحب نے بنایا تھا، آپ کے اتحادی ہیں، اسے بہت ساری امید تھی، چونکہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے نعرہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا کرپشن سے صفایا کرنے آیا ہوں. سینٹر میں بھی بات یہی ہوتی ہے. مگر آج وہ احتساب کمیشن کہاں کھڑا ہے؟ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹوتھلیس احتساب کمیشن رہ گیا ہے. ضیاء اللہ افریدی جو ہیں وہ بھی بچ کے نکل گئے، ان کو بھی بیل ہو گئی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا واقعی میں عمران خان صاحب خیبر پختونخوا میں وہ صفایا کر پائے جس کی امید تھی؟ میرا خیال ہے ان کی نیت ٹھیک تھی اور انہوں نے یہ جو احتساب کمیشن بنایا اور کسی صوبے میں بھی نہیں بنا. وہاں پر نیب کا قانون ہے یا اینٹی کرپشن ہے، انہوں نے ایک قانون بنایا تاکہ جو یہاں پر وہ ایک اوورسی کرے اور کوئی بھی ایسے کرپشن کے کیسز ہوں ان کو
ان کے خلاف اقدامات لیں. تھوڑے بہت اس میں جو ان کا احتساب کمیشن کا جو چیئرمین تھا اس نے استعفیٰ دیا. اس کے بعد یہ سلسلہ حالانکہ اس کو بھی آن میرٹ لیا گیا تھا, عمران خان نے اس کو چوز نہیں کیا تھا, ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور انہوں نے مگر اس آپ کو نہیں سمجھتے کہ ان کے چوز استعفے کیا دینے تھا. کے بعد اور کچھ اختیارات واپس لینے کے بعد اب اس کی کوئی ایز سچ ویلیو نہیں رہی اس کمیشن کی؟ یہ کہنا, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. ابھی جو امینڈمنٹس ہوئی ہے اس کے بعد وہ کام کر رہی ہے اور کیسز, بہت سے لوگوں کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں اور ایک واچ ڈاگ کی طرح وہ ایک کام اپنا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں کرپشن باقی صوبوں کے اس کو اگر مقابلہ کریں تو اس میں خیبر پختونخوا میں کرپشن کم ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے لچک کا مظاہرہ کیا. بہت سے لوگ کہیں گے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے. اگر ہم دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس بل, آپ کی پارٹی کے اندر بڑی تگڑی خواتین ہیں, انیسا زیب صاحبہ ہیں, وہ آن دا ریکارڈ کہتی ہیں کہ جی ڈومیسٹک وائلنس بل پاس ہونا چاہیے تھا مگر آپ نے اس کو اسلامک نظریاتی کونسل کے حوالے کر دیا. تو ہم کیا سمجھیں, آپ کی کمزوری یا ان کی, یا وہ زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں, ہمارے دو جو ممبرز ہیں, انیسا زیب ہے اور معراج ہمایوں ہیں, دونوں بڑے اس فرنٹ پہ بڑے تیز ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنی رائے دی لیکن یہ تو کابینہ کا فیصلہ تھا اور اس کے بعد اس کو نظریاتی کونسل کے میں بھیج دیا گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس ہونا چاہیے؟ آپ لیڈر ہیں خیبر پختونخوا کے, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے اپنا آغاز کیا, کسی حد تک آپ کو ایک اوپن مائنڈڈ سیاستدان سمجھا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں. جی میں سمجھتا ہوں کہ پاس ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں بالکل پاس ہونا چاہیے. جی سوری, آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاس ہونا چاہیے اس بل کو, اور جب بھی اسمبلی میں آئے گی ہمارے ووٹ اسی, یہ بل آئے گا دوبارہ, ہمارا ووٹ اس کے حق میں ہوگا کہ یہ بل پاس ہو. اگر یہ اسمبلی میں آئے یہ تو دیکھنا ہوگا. شیرپا صاحب, آپ نے اپنا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا. آج آپ بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ بائی بلاول بھٹو زرداری ہیز اے فیوچر ان خیبر پختونخوا؟ بلاول بھٹو ینگ ہیں اور میرا خیال ہے اس میں ٹیلنٹ ہے اور اس میں ماں کی خاصیتیں بھی ہیں اور گرینڈ فادر کی بھی, تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے ہی از گوٹ اے گڈ فیوچر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں کیا وہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں یا دوسری جگہ میں. یہ ابھی دیکھنا ہے کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں یہ کریٹ کر سکیں گے کہ نہیں, لیکن آئندہ الیکشنز میں شاید اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا. اور آپ کیا اتحاد کریں گے؟ کوئی ایسی ایک سینیریو اگر نکل آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو خیبر پختونخوا میں, کیا ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ ہم تو اوپن ہیں. ہمارا تو ویسے ایک تحریک انصاف کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ کہا کہ یہ اوپن اینڈڈ ہے اور حکومت کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے اور آپس میں اتحاد کریں گے. لیکن سب پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ہمارے ساتھ منیمم پروگرام پہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور ہمارے آپس میں مطابقت ہو سکتی ہے تو ضرور ہم اس کو اپنے ہر ایک فورم پہ رکھیں گے اور جو بھی فیصلہ اس فورم نے کیا پارٹی کے اس کے اوپر عمل کریں گے. آپ اوپن اینڈڈ لہٰذا رکھ رہے ہیں, آپ گہری نظر رکھتے ہیں جی سیاست کے اوپر جو میاں صاحب کو ایک دھچکا پڑا ہے یا ایک ان کے خلاف ایک جسے کہتے ہیں کیمپین ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے بھی چلائی ہے اور یہ پینما کیس کے ذریعے بھی ہوئی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کا جو امیج ہے وہ خراب ہوا ہے؟
और इसका असर 2018 के इलेक्शन पे पड़ेगा? एक तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने बड़े विगरसली कैंपेन किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद अगर वो नहीं होते तो ये पनामा लीक्स का ये केस सुप्रीम कोर्ट में शायद उस लिहाज से नहीं चलता। उन्होंने बड़ी इसमें कोशिश की है और ज़रूर इसका इम्पेक्ट होगा। इससे नवाज शरीफ ब्रूज्ड हुआ है, उसको दचका लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आया इसके डायनेमिक्स या इसके असरात इलेक्शन पे होंगे, कुछ हद तक तो होंगे, लेकिन इतना नहीं जितना के लोग तस्वर कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करूंगी शेरपाल साहब, अकबर बुख्ती कत्ल केस के हवाले से, उसके अंदर आपके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है। जब अकबर बुख्ती साहब कत्ल हुए थे तो आप इंटीरियर मिनिस्टर थे। आप बताना चाहेंगे कि उस वक्त किसने ये ऑर्डर दिया था? चूंकि बकौल जनरल मुशर्रफ उन्होंने कहा कि मेरे नीचे काफी ज्यादा लेयर्स थी अथॉरिटी की, उन्होंने आपका नाम भी लिया कि आप भी थे, तो उस वक्त किसने ऑर्डर दिया था अकबर बुख्ती के कत्ल केस के अंदर? देखिए मुनीज़ा, वहाँ पर तो मिलिट्री ऑपरेशन चल रही थी और सूबाई हुकूमत ने फ़ौज को तलब किया था। तो उसके बाद तो जब फ़ौज को तलब किया जाए, और लॉ एंड ऑर्डर तो सूबाई हुकूमत का काम है। उन्होंने ये ऑपरेशन के दौरान ही ये वाक़या सामने आया। हम उस केस में हमें मुलव्वस किया गया। उस वक्त कंट्रोल में थी और फौज के ऊपर ही जाके द बक स्टॉप्स विद द फौज। इज दैट द राइट आंसर शेरपाल साहब? देखें जी, ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मिलिट्री ऑपरेशन था। और ये केस तो हम पे उसके बेटे ने बनाया है और उन्होंने हमें उस एफआईआर में इन्वॉल्व किया है, उसमें हमारा नाम डाला है और एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने हमें उसमें बरी कर दिया है। जी, मगर ये केस इस वक्त चल रहा है। शेरपाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। आपने में बहुत सारी